सूरह यूनुस 11वां पारा आयत नंबर 68। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु हुवल गनी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाज़ा अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। क़ुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून। मताउन फिद दुनिया सुम्म इलैना मर्जिउहुम सुम्म नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अज़ाबश-शदीद बिमा कानू यकफुरून। वत्लु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिऊ अम्रकुम व शुरकाअकुम ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون। قالوا वो कहते हैं इत्तख़ज़ मना बनाना पकड़ना। इत्तख़ज़ल्लाहु पकड़ा है अल्लाह ने, बनाए अल्लाह ने, वलदा औलाद। सुब्हाना पाक है अल्लाह औलाद से। हुवल गनीयु वही अल्लाह गनी है, बेपरवाह है। लहू उसी के लिए मा फिस समावाति जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जो ज़मीन में है। इन इंदकुम नहीं है तुम्हारे पास, इन इंदकुम मिन सुल्तानिन कोई दलील, सुल्तान माना दलील, मिन सुल्तानिन कोई दलील, बिहाज़ा इस पर, अतक़ूलूना क्या तुम कहते हो, अलल्लाहि अल्लाह पर, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। कुल आप कह दीजिए इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग यफ्तरूना जो बनाते हैं अलल्लाहि अल्लाह पर अल कज़िबा झूठ, ला युफ्लिहून वो कामयाब नहीं होंगे। मताउन ये फ़ायदा है, फिर दुनिया में थोड़ा सा फ़ायदा है। सुम्मा फिर इलैना हमारी तरफ, मर्जिउहुम उनका लौटना है। सुम्मा फिर नुज़ीक़ु
ہم چکائیں گے ہم ان کو العذاب عذاب الشدیدہ سخت بما اس وجہ سے کانوا یکفرون جو کفر کرتے تھے وتلو پڑھائے علیہم ان پر نبأ نوح نبأ مانا واقعہ حالات خبر نبأ نوح نوح علیہ السلام کے حالات خبر واقعہ اذ قال جب کہا انہوں نے فرمایا انہوں نے لقومہ اپنی قوم کو یا قومی اے میری قوم ان کانا اگر ہو کبرا باری علیکم تم پر مقامی میرا کڑا ہونا و تذکیری اور میری نصیحت بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ فعلی اللہ بس اللہ پر توکل تو میں نے توکل کیا ہوا ہے فاجمعوا بس جمع کرو امرکم تمہارا مشورہ و شرکاءکم اور اپنے شریکوں کو ثم پھر لا یکن نہ ہو امرکم تمہارا مشورہ علیکم تم پر غمتن پوشیدہ چھپا ہوا ثم پھر اخذو فیصلہ کرو الیہ میرے خلاف ولا تنظرون اور مجھے مہلت نہ دو قالوا اتخذ اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بنائے اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ پاک اللہ بیٹے سے نائب سے سبحانہ پاک اللہ هو الغنی وہ اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے لہو اسی کے لیے ما فی السماوات وہ سب کچھ ہے جو آسمان میں ہے وہ ما فی الارض جو زمین میں ہے ان عندکم اگر ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بہذا یا ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بہذا اس پر اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے قل آپ فرما دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو بناتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوگے متاع فی الدنیا تھوڑا سا فائدہ ہوگا ساز و سامان ہوگا دنیا میں ثم الینا پھر ہماری طرف مرجع ان کا لوٹ آنا ہے ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم ان کو سخت عذاب چکائیں گے بما کانوا یکفرون ان کے کفر کی وجہ سے واتلو علیہم پڑھائے ان کو نبأ نوح علیہ السلام کا واقعہ اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی اگر تم پر باری لگتا ہے میرا یہ واعظ و نصیحت کے لیے کڑا ہونا و تذکیر و میری نصیحت بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ فعلی اللہ پس اللہ پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا ہے فاجمعوا پس جمع کرو امرکم اپنا مشورہ و شرکاءکم اور اپنے شریکوں کو ثم لا یکن امرکم پھر نہ ہو تمہارا مشورہ علیکم تم پر غمتن چھپا ہوا ثم اغزو الیہ پھر مجھے فیصلہ سنا دو ولا تنظرون اور مجھے مہلت نہ دو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے نائب بنائے ہیں اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ سے پاک ہے اللہ غنی ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے اللہ بیٹے سے پاک ہے اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے ساری چیزیں اللہ کے ہے پھر فرمایا کہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر پیش کرو بلکہ تم اللہ پر جھوٹ بناتے ہو اللہ پر جھوٹ کہتے ہو اور جو اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے دنیا میں تھوڑا سا مال متاع اللہ دے دے گا لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف لوٹ کر آنے پھر ہم ان سے پوچھیں گے ان کو سخت سزا دیں گے اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اگلی آیت میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کو بتا دے کہ جب نوح علیہ السلام واعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو نوح علیہ السلام نے انہوں نے بہت تنگ کیا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر میری واعظ نصیحت اور میرے یہاں پر کھڑا ہونا تم کو اچھا نہیں لگتا ہے تو میرا توکل اللہ پر ہے تم اپنا مشورہ کرو میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے پھر مہلت نہ دو اور مجھے اپنے مشورہ بھی چھپاؤ نہیں بلکہ بتا دو لیکن اللہ تمہارے ساتھ جو حشر نشر کر تمہارا انجام کرے گا صدق اللہ العظیم